إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی جو خطبہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، حدیثوں میں اس خطبے کا نام ہے خطبۃ الحاجہ، یعنی ضرورت کے وقت پڑھا جانے والا خطبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی کہیں وعظ و نصیحت کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے آپ کا بیان ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے عیدین کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد عیدین کے احکام و مسائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، جمعہ کے دن پہلے آپ یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد حالات حاضرہ پر سیر حاصل خطاب ہوا کرتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نکاح کی مجلس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ خطبہ پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ایجاب و قبول کرایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے، قاضی صاحب کی زبانی کہیں کھڑا ہو کر، کہیں بیٹھ کر، کہیں آہستہ سے، کہیں زور سے یہ خطبہ ضرور پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ آخر اس خطبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ عام طور سے عربی میں پڑھ دیا جاتا، لوگ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اختصار کے ساتھ اس خطبہ کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی باتوں سے کسی بھی مجلس کو محروم نہیں رکھا تھا۔ یقیناً جو انسان اس خطبہ مسنونہ کو زندگی کا دستور و منشور متعین کر لے تو انشاءاللہ الرحمن ایسے انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ اس خطبہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، اللہ سے معافی اور مغفرت کا سوال کیا گیا ہے، اعمال کی خرابی سے اور نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ چاہی گئی ہے۔ پھر اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور اگر کسی بدنصیب انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہو تو دنیا کے سارے مبلغین اور مصلحین مل کر بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا گیا ہے کہ جس کے اقرار کرنے کے نتیجے میں ایک غیر مسلم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔
اس کے بعد قرآن مقدس کی مختلف 3 جگہوں سے 4 آیات کریمہ پڑھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ایمان کے دعوے داروں کو یعنی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرنے کا حکم دیا ہے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور کوئی انسان اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کی پوری زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو۔ اس مناسبت سے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھنا جب کبھی اور جہاں کہیں تمہاری موت واقع ہو تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت واقع ہو۔ دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ رشتہ داری کا خاص خیال کرنے کی تاکید کی ہے، بلکہ یاد دلایا کہ انسان دنیا میں آیا کیسے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، انہی کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکال دیا، پھر ان دونوں کے میل ملاپ سے توالد و تناسل کا سلسلہ جاری ہوا اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت و مرد پر مشتمل بے انتہا انسانی آبادی کو بسا دیا۔ کہا اللہ نے اللہ سے ڈرتے رہنا اور جو رشتہ داری قائم کی جا رہی ہے اس کا خاص خیال کرنا، اگر اس سلسلے میں کوتاہی کرو گے تو جان لو کہ اللہ تمہاری ساری نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ پڑھی گئی جو سورہ احزاب کی آیتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو، ایمان کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ساتھ تاکید کی ہے کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی اور باوزن بات بولا کرو۔ پھر اس کا فائدہ بتلایا گیا کہ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ اس کی اعمال کو سدھار دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور پھر اس کی بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک و شامل نہیں کرتا اور وہ عبادت خالص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لاتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے بعد خطبہ کا بالکل آخری حصہ ہے، اما بعد، تمام باتوں میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کی بات ہے، اور تمام طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کا نام حدیث اور سنت ہے، اور تمام چیزوں میں سب سے بدترین چیز دین میں اپنی جانب سے کسی نئی چیز کی ایجاد و شروعات ہے جنہیں شریعت کی اصطلاح میں بدعت کہا جاتا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ 2 منٹ آپ کو اور چاہیے، غور کیجئے گا، جن آیتوں کو خطبہ مسنونہ میں شامل کیا گیا ہے ان آیتوں میں بطور خاص اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو راستہ چلتے ہوئے ٹھیس لگ جائے، اس کے ناخن پھٹ جائے، تلوا میں کانٹا چھپ جائے، معمولی سے پریشانی لاحق ہو جائے تو انسان اللہ اللہ کی ڈر لگاتا ہے، خوب اللہ اللہ کرتا ہے، اور جب انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ بھولے نہیں سماتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب بھی خوشی کی تقریب ہے، اس موقع پر اللہ سے ڈرنے کا حکم دے کر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ اپنی خوشی کے خاطر شریعت اسلامیہ کی دھجیاں نہ اڑانا، بلکہ تمہارا معاملہ خوشی کا ہو یا غمی کا اللہ سے ڈر کر انجام دینے کی کوشش کرنا۔ اسی خطبہ کی یاد میں یہ بات ہی بتلائی گئی کہ جب بھی بولو تو بالکل سچی پکی باوزن بات بولا کرو۔ آپ سنتے نکاح کے موقع پر دلہا سے پوچھا جاتا ہے فلاں بچی کا نکاح فلاں کی وکالت میں فلاں فلاں کی گواہی میں اتنے مہر کی وجہ آپ سے کیا گیا، آپ نے قبول کیا؟ دلہا کہتا ہے میں نے قبول کیا۔ قرآن کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ سمجھ کے کہو۔ جس وقت تم کہو گے میں نے قبول کیا تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہوگا، جو پہنتے ہو اسے اسٹینڈرڈ کا پہنانا ہوگا، جہاں رہتے ہو اپنی سہولت کے مطابق وہی رکھنا پڑے گا، اس کے دکھ درد میں تم کو شامل ہونا ہوگا،
اس کی خوشی بھی تمہاری شرکت لازم و ضروری ہے. ان تمام تر ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے تیار ہو تو مجمع میں سب کے سامنے کہو کہ میں نے قبول کیا. اور اگر خدا نہ خواستہ قبولیت کے بعد کوئی انسان انکار کرتا ہے، ذمہ داری کے نبھانے میں سستی کاہلی برتتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے رشتہ داری کا خاص خیال کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری نقل و حرکت پہ کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا چکا ہے کہ اگر کوئی انسان لاابالی پن کی زندگی گزارتا ہے، غیر احتیاطی زندگی گزارتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ایک دن مرنا ضرور ہے. جہاں نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موت بھی یاد دلا رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ دنیا سے انسان جائے گا اور اللہ کے سامنے اس کو اپنا حساب چکانا پڑے گا. اس مناسبت سے اس خطبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، بیوی ملے یا شوہر ملے یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے. ابھی تک انفرادی زندگی آپ کی گزر رہی تھی، اب اجتماعی زندگی، دوست کی زندگی ایک ساتھ گزرے گی. اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے. انسانی زندگی میں لغزشیں اور گناہ، خطا، غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اس موقع پر بطور خاص اللہ سے معافی کا سوال کیا جاتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگی جاتی ہے. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے نفس کی شرارت سے اور اس کے علاوہ اعمال کی خرابی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چاہیے. علاوہ اس کی یہ بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین بات کتاب اللہ قرآن مقدس کی بات ہے. ہم میں سر انسان مانتا ہے اگر کوئی انسان قرآن کے خلاف زبان کھولتا ہے ہم اس کی زبان کاٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن مسلمان اپنی عملی زندگی میں جھانکے گریبان کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے. اسی طریقے سے ہماری زبان پر ہے سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن عملی زندگی میں چیز نظر نہیں آتی. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو تم بالا تاک رکھ چکے ہیں، اور جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدتر کہا ہے اس میں مسلمان ملوث ہے، اسی میں منہمک اور مشغول ہے کہ اپنی جانب سے دین میں کسی نئی چیز کو شروعات کیا گیا وہ بدعتی عمل ہو جاتا ہے. اور رسم و رواج کی پابندی، غیروں کی دیکھا دیکھی ہو تو گناہ ہوتا ہے، اور سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے تو بدعت کا گناہ ملتا ہے. اس لیے ہمیں ان خرافات سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے. انہی میں سے ایک بات کیا کہ معاملہ ختم ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے جب نکاح قبول کرا دیا جاتا ہے تو سب لوگ دلہا سے کہتے کہیے کھڑا ہوگا السلام علیکم. آپ میں سے اگر کسی سے کہا جائے کہیے کھڑا ہوگا السلام علیکم کر لیجیے گا، دلہا پہ چھاپ کیوں پڑتا ہے؟ یہ بچہ انشاءاللہ کھڑا ہو کے سلام نہیں کرے گا آپ کو. ہاں ان کی وجہ سے یہ مجلس رچائی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم ان کے پاس پہنچیں گے اور مبارکبادی کی وہ دعا ان کو دیں گے جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دلہا دلہن کو دیا تھا. بدقسمتی کی بات ہے، مبارک تو کہتے ہیں اپنے رشتہ دار کی نکاح میں، دوست احباب کے نکاح میں، ملنے جلنے والے کی نکاح میں آتے ہیں. زندگی بھر کے لیے جو خاص مقصود دعا ہونی چاہیے ہم ایک بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ دعا یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیکا وجمع بینکما فی خیر. اللہ تم کو برکت دے، اللہ تم پر برکت کی برکھا برسا دے، اور اللہ تم دونوں کی دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، تم دونوں کو دین اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی کے منازل کو طے کرا دے. یہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن دونوں کو دیا تھا. دلہا کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے، انہیں ان کلمات کے ساتھ دعا سنائیں گے. دلہن کے پاس وہی جا سکیں گے جو ان کے محرم رشتہ دار ہیں. کیا دعا پڑھیں گے؟ بارک اللہ لکا وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ برکت دے، برکت کی موسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھیں. اللہ سے دعا کی جلال العالمین جو نکاح بھی پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے فضل و کرم سے مسعود و میمون بنا دے، بابرکت بنا دے، ان دونوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دے، دونوں خاندان الفت و محبت کی جو جگہ دے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ ہم سبوں کو زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا نصیب فرما.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بابو تو ادھر آؤ. دلہا کا نام ہے ارمان حیدر، امان حیدر، اور ان کے والد کا نام ہے نذیر حیدر. دلہا کا نام ہے صدف فردوس اور ان کے والد کا نام ہے مرتضی عالم. وکیل میں ہیں جناب کوثر حسین صاحب، اور ایک گواہ ہے محمد رضوان احمد صدیقی صاحب. دوسرے گواہ ہے جناب شبیر حیدر صاحب. مہر ہے 31.8 گرام سے تیار کردہ سونا سے تیار کردہ زیور ہے. عزیزہ صدف فردوس بنت مرتضی عالم سلمہا. جناب کوثر صدف فردوس بنت محمد مرتضی عالم سلمہا جناب کوثر حسین صاحب کی وکالت میں اور جناب محمد رضوان احمد صدیقی اور جناب شبیر حیدر صاحبان کی شہادت و گواہی میں حاضرین مجلس کے سامنے 31.8 گرام سونے سے تیار کردہ زیور کے عوض میں نے صدف فردوس کو آپ کی زوجیت میں دیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قبول کیا. کیا آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. آمین کہہ دیجئے. اللہ برکت دے، برکت کی مسلادھار بارش برسائے، خیر اور دین کے معاملات میں آپ دونوں کے دلوں کو جوڑ کے رکھے. آمین. چلیے مبارکبادی دیجیے آپ.